تحریک رجوع الی القرآن جس کو بڑی شدت کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اٹھایا تھا، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس تحریک کی آواز جو ہے وہ پہنچی، اور اس پہ الحمدللہ جس طرح اور دنیا کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں لوگ محترم ڈاکٹر صاحب سے یا ان کی فکر سے جو ہے نا وہ متفق ہوئے، متاثر ہوئے، اور محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی بنے، الحمدللہ ہمیں بھی یہ شرف، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات میں جو لوگ نئے ہیں ان کو نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا، بہت پرانے لوگ ہیں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ مسجد جو ہے نا یہ بند ہوتی تھی، یہاں کوئی نماز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی تھوڑا سا کچھ عرصہ پہلے سے، یہ میرے خیال میں 95-96 اس 1995-96 کی بات ہے، جب سے ہم روڈ کے اندر جو وہ میرا آنا جانا شروع ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ تو بعد میں پھر یہ مسجد جو ہے نا وہ بنی ہوئی تھی، لیکن آباد بعد میں ہوئی۔ تو یہ پیغام الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ پہنچایا، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ توفیق تھی، اور آج بھی جو ہے نا وہ یہ پیغام الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ یا اسی شد و مت سے ہم جو ہے وہ پہنچانے کی اپنی سی ایک کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمعہ میں ہی پڑھاتا ہوں، تو آج بھی ایک حاضری ہماری یہاں جو ہوئی ہے، یہ اسی یوں سمجھ لیں کہ اسی تحریک رجوع الی القرآن، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے جو ہے نا وہ یہاں دوستوں سے ملنا جلنا بھی رہتا ہے، تو پہلے کسی اور شکل کے اندر، شکل تو میری خیر یہی تھی لیکن پلیٹ فارم مختلف ہوگا، کسی اور نام سے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، اب کسی اور نام سے جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں میں چاہتا ہوں کہ چلیں آپ آئے ہیں تو آپ کو یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہوتی ہے نا وہ کوئی مشن ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، کوئی فرد نہیں ہوتا یا افراد نہیں ہوتے، کوئی جماعت نہیں ہوتی، کوئی ادارہ نہیں ہوتا۔ جماعت، ادارہ، فرد، افراد اسی وقت تک ہیں جب وہ صحیح کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ کتنا ہی انسان تقوی والا ہو، لازمی نہیں ہے کہ اس کی اگلی نسل بھی تقوی والی ہوگی، اس کی اولاد بھی تقوی والی ہوگی۔ پیغمبروں کے حالات ہم نے جو وہ پڑھے ہیں نا، کہ پیغمبروں کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ قریب تعلق رکھنے والی ان کی بیویاں، آخر نوح علیہ السلام کے بیٹے ہی تھے نا، جن کا قرآن کریم کے اندر جو وہ بیٹا جس کا ذکر آیا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بڑے سارے نیک بھلے لوگوں کے گھر میں انتہائی بد پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے بد لوگ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں اچھے صالح لوگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی فرد ہو، تو لازمی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ گمراہی تو اس میں بھی آ سکتی ہے اور اس کے بعد والوں میں بھی آ سکتی ہے۔ لہٰذا جو ہے نا وہ ہم جو چیز سمجھی وہ یہی ہے کہ ہم نے اس مقصد کو نہیں چھوڑنا
اگر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد والوں نے، میں یہ بات نہیں کرتا، ہماری سمجھ میں چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا جب چھوڑ دیا گیا تو ہم نے بھی اسے چھوڑ دیا، بس یہ بات ہے۔ اور اب جہاں کر رہے ہیں اب مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہاں بھی کوئی خرابی ہوئی تو میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ پہلے تو بہت مشکل تھا، اب زیادہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو باغ آپ نے لگایا ہے وہ آپ کو کاٹنا آسان نہیں ہوتا۔ جو کام آپ نے کسی کو سکھایا ہے، کسی کو اس راستے کے اوپر لگایا، پھر آپ اسے کہنے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، سب سے مشکل کام جو ہے یہ ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ کام کو دیکھنا چاہیے، اس مشن کو دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ ان کی ایک فکر تھی، دینی فکر، انقلابی فکر، عمرانی فکر، جو یوں سمجھ لیں کہ اب ڈاکٹر صاحب کے بعد جو ہے وہ مر چکی تھی یا ختم ہو چکی تھی یا تبدیل ہو چکی تھی۔ میری بات نہیں ہے یا کسی اور کی بات نہیں ہے، سینکڑوں لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ محسوس کیا، اور محسوس ہمیشہ وہ کرتا ہے جو جان مار کر کام کر رہا ہوتا نا، یہ بات سمجھ لیں۔ جو کسی کام کے اندر پوری طرح انوالو ہی نہیں ہے اسے کیا پتا کیا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جو انوالو ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کو سمجھا تھا، ان میں سے خالد محمود عباسی صاحب اس وقت تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے۔ تو انہوں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا، اور جب انہوں نے یہ اٹھایا تو چونکہ میں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ غلط نہیں کہہ رہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے، اسی مقصد کے لیے اس وقت آپ کے سامنے جو وہ حاضری ہوئی ہے، وہی پیغام ہے جو آپ کو جو وہ دینا ہے، اور یہ ہمارا نہیں ہے، یعنی ہم اس کے کوئی حقوق نہیں رکھتے کہ یہ جی ہمارا ہے۔ ہم اس وقت تک یہ ہمارا ہے جب تک ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو پھر یہ ہمارا نہیں ہے، پھر جو بھی اس کو لے کر چل رہا ہے نا یہ اس کا ہے، تو اسی کے ہی ساتھ ہونا چاہیے۔ جو حق پر چل رہا ہے اسی کے ساتھ جو وہ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اس فکر کے جو حقیقی وارث ہیں وہ اب یہ شبان المسلمین ہے، یا بلکہ اس کے بھی سر خیال جو ہے وہ محترم خالد محمود عباسی صاحب ہے۔ کیونکہ یہ باتیں تو ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن ایک کام کو لے کر کھڑے ہو جانا یہ بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اصل کے اندر اس کا پس منظر۔ میں خالد محمود عباسی صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کچھ نصیحت کی باتیں فرمائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے، آج یہ ہمارا چھٹا پروگرام ہے۔ صبح فجر پڑھ کے ہم نے شروع کیا تھا حاصل پور سے، اور حاصل پور کے بعد پھر ہم چشتیاں سے آگے جو فقیر والی، وہاں سے جو کھچی والا، اور وہاں سے فورٹ عباس، اور یہ چھٹا پروگرام یہاں پہ الحمدللہ۔ کل بھی 3 پروگرام کیے تھے۔ کل ہمارے جو پروگرام، پہلا پروگرام ہارون آباد میں ہوا، دوسرا ڈونگا بونگا میں، اور تیسرا جو باول نگر میں۔ یہ جو اس سے پہلے 8 پروگرام ہوئے یہ 9 ہے،
اس میں نے ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اصل امتحان یہ ہے کہ بندہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے کرتا ہے، اللہ کے رسول سے کرتا ہے، اللہ کی کتاب سے کرتا ہے، اللہ نے جو مشن دیا اس سے کرتا ہے، یا اولاد سے کرتا ہے، مال و اسباب سے کرتا ہے، رشتہ داروں سے کرتا ہے. یہ اصل امتحان ہے. ان 8 مقامات پر یہی موضوع تھا، اگرچہ کہ قرآن مجید کے جو حصے تھے وہ مختلف تھے. یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں وہ آپ کو کچھ بھلی لگے، آپ کے دل کو جا کے لگے، تو پھر وہ 8 گفتگویں بھی آدھے پونے گھنٹے کی ہیں وہ سن لیجیے گا. سننا آسان ہوتا ہے، بولنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر ایک دن میں نے اتنا بول دیا ہے تو آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے میری بات سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ کی بات کی تشریح جو کی گئی ہے وہ سمجھتے ہوئے سوچتے ہوئے ثواب کی نیت سے سن لیجئے، تو یقیناً اس کا بھی کوئی ضرور فائدہ ہوگا. آپ کو کوئی ایک چیز آپ کے سمجھ میں ضرور آئے گی اور خود سے آئے گی، آپ کا دل مانے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. ابھی ایک بات کی ہے منیر صاحب نے، انہوں نے فرمایا کہ مشن اہم ہوتا ہے. ظاہر ہے مشن اہم اس کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے پہلے خدا اہمیت اختیار کر چکا ہوتا ہے، جس کی پہلی ترجیح اللہ بن چکا ہوتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے شدید محبت اللہ کی کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے جو مشن سونپا ہے اس مشن کو بھی سب سے زیادہ آگے رکھتے ہیں. کتنا آگے رکھتے ہیں؟ قرآن مجید نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اللہ کے نبی بھی دنیا میں نہ رہیں، وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تم اس مشن سے منہ نہیں موڑ سکتے. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادہ ہیں. اور قد خلت من قبلہ الرسل، یہ کوئی نئے نویلے رسول نہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. افہم ماتا و قتلا، اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اس مشن کو چھوڑ کر ایڑیوں پر گھوم کے اباؤٹ ٹرن کر کے واپس چلے جاؤ گے. تو گویا یہ مشن جو ہے، یہ مقصد جس کا انہوں نے ذکر کیا، اس کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے. وہ مشن محمد الرسول اللہ نے جن کو سمجھایا، اگر محمد الرسول اللہ نہ رہیں تب بھی وہ اس مشن کو نہیں چھوڑ سکتے. آج اگر وہ مشن ہمیں کسی نے سمجھایا ہے، وہ خود اگر اس سے ہٹ بھی جاتا ہے تو وہ میرا اور اللہ کا تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس مشن سے نہ ہٹوں، بلکہ وہ ہٹ جاتا ہے. جب تک میں اس سے محبت کرتا تھا اس مشن کی خاطر محبت کرتا تھا، اگر وہ ہٹ جاتا ہے تو میری محبت اس سے ختم ہو جانی چاہیے. اگر اللہ کی خاطر اس سے محبت تھی تو جب وہ اللہ کے مشن سے ہٹ گیا تو اب اس کے ساتھ میری محبت باقی نہیں رہنی چاہیے. اگر باقی ہے تو اس کا مطلب پہلے بھی کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ دنیا کا مفاد شامل تھا، پہلے بھی کوئی آلائش تھی اس کے اندر، کسی اور کی پارٹنرشپ تھی اس محبت میں. وہ اگر خالص تھی تو جب وہ اللہ کے مشن سے ہٹ گیا تو میرا تعلق اس کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہیے. مشن کیا ہے؟ اللہ نے بتایا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، جو میں نے پہلے تلاوت کی، جتنے نبی جتنے رسول بھیجے، لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے بھیجے اپنے رسول، بالبینات، معجزے دے کر بھیجے. وانزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتابیں اتاری، والمیزان، وزن کرنے والا آلہ جسے ہم ترازو کہتے ہیں. اور یہاں اس ترازو سے مراد ظاہر ہے آلو پیاز تولنے والی ترازو نہیں ہے. ایک یہ بھی ترازو ہوتی ہے جو دکاندار کے پاس ہوتی ہے، اب الیکٹرک ترازو ہوتی ہے. ایک ترازو آپ نے دیکھا ہے جج کے پیچھے لگی ہوتی ہے، تو وہ جج وہاں پہ کیا کوئی اجناس بیچ رہا ہوتا ہے؟ انصاف کا بھی ایک جسے کہتے ہیں نا علامت ہے ترازو، انصاف کی علامت ہے. تو یہاں مراد کیا ہے میزان سے؟ ایک انصاف والا نظام دے کر بھیجا جس میں ظلم نہیں ہے. جیسے معجزے دیے، جیسے کتابیں دی، ایسے ہی ایک انصاف کا نظام بھی دیا جس کے اندر ظلم نہیں ہے. اور اس سب کا مقصد کیا ہے؟ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، کتابیں اتارنے کا مقصد، اور یہ ترازو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھیں گے مردہ جلدی سے جنت میں چلا جائے گا، یا چلیں دنیا سے تو جائے گا نہ، جنت میں جائے یا نہ جائے. یہاں وہ بڑی تکلیف میں ہے، اس تکلیف سے نکالنے کے لیے پڑھو سورہ یاسین. سورہ ملک رات کو پڑھیں گے سونے سے پہلے تو یہ ہوگا کہ
قبر میں عذاب نہیں ہوگا. اور یہ ضمنی چیزیں ہیں. جیسے درخت لگاتے ہیں تو پھل کے لیے لگاتے ہیں، کبھی کبھی اس کے سائے میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. سائے میں بیٹھنے کے مقصد کے لیے نہیں لگایا ہوتا، مقصد پھل حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اور فائدے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ لیا، کچھ اور فائدہ لے لیا، یہ ضمنی فائدے ہیں، اصل فائدہ اس کا پھل ہے. اسی طرح رسولوں کے بھیجنے کا مقصد، کتابیں اتارنے کا مقصد، معجزے دینے کا مقصد، اور اس کے ساتھ یہ ترازو دینے کا مقصد یہ تھا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. دوسری جگہ سورہ نساء میں اس سے مختلف بات کی کہ رسول کیوں بھیجے. وہاں فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ بچے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کل جب کوئی کافر پکڑا جائے گا اللہ کی عدالت میں کہ تم نے کیوں کفر کیا، وہ کہے گا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بھی ہے، تیرا کوئی آخرت میں حساب کتاب بھی ہوگا. میں تو ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جو لبرل سیکولر ماحول تھا، تو میں بھی لبرل سیکولر تھا، مجھے کیا پتا. مکے میں شرک ہو رہا تھا تو مجھے کیا پتا. تو اللہ نے رسول بھیجے تاکہ آ کے سب کے کان کھول دیں کہ یہ کچھ آگے ہونے والا ہے. اب اگر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بہانہ بنائے گا تو رسول پیش ہو کے بتائے گا کہ میں نے اسے بتا دیا تھا. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب یہاں بتایا کہ رسول اس لیے بھیجے تاکہ انصاف قائم ہو جائے، وہاں بتایا رسول اس لیے بھیجے تاکہ آخرت میں لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بچے. بظاہر آپ کو باتیں دو علیحدہ علیحدہ نہیں لگتی، علیحدہ علیحدہ لگتی ہے نا بظاہر. ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے سمجھ لیجئے، بہت باریک بات ہے. ایک ہر آدمی کو اللہ نے مضبوط نہیں بنایا ہوتا. مضبوط اعصاب کے بندے، قوت فیصلہ والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں معاشرے میں، دانے ہوتے ہیں، دانوں کے برابر. اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے وہ پیروی کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، ان میں اتنی ہمت اور اتنی جرت نہیں ہوتی کہ بغاوت کر سکے. لہذا جب کوئی فرعون اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ اس کی ماننے لگتے ہیں. یہاں انگریز آ گئے تھے، ٹھیک ہے کیا کریں ہم. اچھا اب جو چڑھے ہوئے ہیں ہمارے، ہمیں کون سا پسند ہے، لیکن ہم ان کے خلاف چون چرا نہیں کرتے کیونکہ شریف لوگ ہیں نا. شریف بندے کا کام جو ہے نا یہ پھڈے مول لینا نہیں ہوتا. لیکن اب مسئلہ کیا بنتا ہے؟ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اوپر اگر ظالم بیٹھا ہوا ہو، نیچے رسول سمجھا بھی دے کہ اللہ کے دین کا تقاضا یہ ہے، وہ ظالم عمل نہ کرنے دے، تو اتنی جرت کہاں سے وہ لے کے آئے گا کہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بہانہ تو اب بھی باقی ہے. اللہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے کا ثواب مجھے رسول نے بتا دیا تھا، لیکن نماز پڑھنے پہ وہ جو بادشاہ بیٹھا تھا وہ مارتا تھا، چمڑی اتار دیتا تھا. آج نماز پڑھنے پہ تو نہیں اتارتے، لیکن یہ کہ اب دیکھیں نا ابھی ہونے والا نا عورت مارچ، اور کیا بے حیائی نہیں ہوتی. سب سے بڑا ظالمانہ نظام پیٹ کی ڈال دو، اس سے آگے کی سوچ ہی نہ رہے. جیسے حیوانوں کو پیٹ سے آگے کی سوچ نہیں ہوتی، انسانوں کو بھی پیٹ سے آگے کی سوچ نہ رہے. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ غربت کیوں بڑھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کم اتارنا شروع کر دیے. سوچ سکتے ہیں آپ یہ بات؟ نہیں، بیچ میں ظالم آ گئے ہیں جنہوں نے دوسرے کے رزق پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا. اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو رزق نہیں کم کرنے والا. اب جس کو بھوک، جس کو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوں، جس کے بچے بلک رہے ہوں بھوک سے، تو اسے وہ نمازیں اور روزے اور حج اور زکوٰۃ اور اللہ کی باتیں یاد آئیں گی یا بچوں کی فکر ہوگی؟ اس کے لیے تو گویا حرام بھی جو ہے وہ کوئی سور ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، اضطرار کی حالت میں بھوک سے مرنے کی صورت میں کھانے کی گنجائش رکھی گئی ہے. لہذا ان رسولوں کا مقصد تب پورا ہوگا جب یہ نظام عدل بھی قائم کر دیں گے. اس کے بغیر حجت قائم نہیں ہوتی، اس کے بغیر بہانہ ختم نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے. انہی رسولوں میں سے ایک رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنا کر پھر اس کے بعد یہ نہیں کہہ دیا وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں، اس کے بعد وہ نظام قائم کیا ہے.
مکہ فتح ہوا ہے، جو اللہ کے دین کے راستے کی رکاوٹ تھے، عدل کے راستے کی رکاوٹ تھے، ان کا کلا کما ہوا ہے۔ پھر آپ جب حج پہ آئے ہیں تو اب لوگوں سے پوچھا ہے، لوگوں میں نے دین تمہیں پہنچا دیا؟ تو گویا یہ زبانی پہنچانے سے کام نہیں بنتا، اس دین کو قائم کر کے دکھانا پڑتا ہے لوگوں کے لیے۔ جیسے حضور نے فرمایا میں آسانی پیدا کرنے آیا ہوں، تو مطلب کیا ہے؟ دین پر چلنا آسان کرنے آیا ہوں، اس راستے کے فرعون ہٹانے آیا ہوں، جو رکاوٹ بنتے ہیں، جو راستے میں روک ڈالتے ہیں، ان کو ختم کرنے آیا ہوں، تاکہ عام آدمی، مجبور آدمی، کمزور آدمی، شریف آدمی آرام سے اور سکون سے دین پر عمل کر سکے، کوئی روک ٹوک کرنے والا اسے نہ ہو۔ یہ تو میں نے فرعون شرعون کی مثال دے کے بات سمجھائی۔ آج کے دور میں کسی ملک کے لیے بھی کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اگر جیسے ہمارا ملک ہے، کچھ ہم نے 2-3 اسلامی باتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کو سزائے موت دیں گے، یا یہ کہ کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، چلے ثواب کے لیے ڈالی ہوئی تو ہے، لیکن اس کا بھی دنیا کو کتنی تکلیف ہے۔ پابندیاں لگ جائیں گی، FATF کی گرے لسٹ میں چلے جاؤ گے، وہاں سے بلیک لسٹ میں چلے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اکیلے رہ جاؤ گے۔ تو جب یہ خوف، یہ دھڑکا ہو تو مشکل ہو گیا یا نہیں؟ تو جب تک آپ دین قائم نہیں کر لیتے تو دین پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ تو رسولوں کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر، عدل پر قائم ہو جائیں، تاکہ معاشرے میں سکون ہو، سکون سے اللہ کی بندگی کر سکیں، اللہ کی بندگی کی راہ کی رکاوٹ کوئی نہ رہے باقی۔ ساتھ فرمایا جن کے جو ظلم کر رہے ہیں، میں نے ابھی بتایا نا، رزق پر جن لوگوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، وہ کب چھوڑیں گے؟ اسے چھوڑ دیں گے آرام سے۔ یہ ساری عیاشیاں، یہ ساری ان کی جائیدادیں جو لندن میں بنتی ہیں، اور جو سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ نکلتے ہیں، اور جو پاناما میں کمپنیاں نکلتی ہیں، تو یہ تو ساری اسی سے نکل رہی ہیں نا۔ آپ کہتے ہو یہ چھوڑ دیں، جب چھوڑ دیں گے تو وہ تو عام آدمی ہو جائیں گے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے۔ اب مطلب جوڑے نا، کتاب بھی اتاری تو لوہا بھی اتارا۔ اچھا، کتاب اور لوہے کا کوئی تعلق سمجھ میں آتا ہے؟ بظاہر نہیں آتا۔ ویسے وہ ہمیں تو پنجابیوں کو تو جلدی سمجھ آ جانا چاہیے یار۔ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا۔ تو جو کتاب کے ساتھ ڈنڈے کا تعلق ہے، وہی کتاب کے ساتھ لوہے کا تعلق ہے، کہ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر جو رستے کی رکاوٹ بنے، اس رکاوٹ کو ہٹاؤ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور بھی نفع، توے بھی بنا لیتے ہو، کدالیں بھی بنا لیتے ہو، بیلچے بھی بنا لیتے، یہ ضمنی باتیں ہیں۔ اصل میں تو یہ اس لیے اتارا کہ اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں ہونے کے باوجود۔ نہ اللہ دیکھا، نہ رسول دیکھا، یہ مشن سامنے آیا۔ مشن سمجھ آ گئی نا؟ اب یہ مشن سامنے آیا، اس کے لیے وہ نکلا مدد کرنے اللہ کی اور رسول کی۔ ظاہر ہے اللہ رسول کو مدد دنیا کے کسی کام کی نہیں چاہیے۔ سورج کو دھکا اللہ نے ہم سے نہیں لگوانا، وہ خود اسے گھما رہا ہے۔ ہم سے جو ہمارا امتحان ہے، دنیا میں ہمیں بھیجا امتحان کے لیے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ پروانہ اس شمع کے اوپر جان دینے چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا۔ ابراہیم جیسے کودے تھے آگ میں، یہ اس آگ میں، اس آگ اقامت دین کی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ ہے امتحان۔ اور یہ اصل میں تعلق جڑتا ہے، وہ میں نے جو پہلے 8 گفتگویں کر کے آیا ہوں۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر اللہ کی محبت سے سرشار ہوگے۔ جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب کے لیے جان دیتا ہے تو نکلو، پروانہ وار نکلو۔ اور اگر یہ کہ جھوٹ موٹ کی محبت ہے، اصل محبت ہے دنیا کی ہے، پھر نہیں، پھر بندہ یو ٹرن مارتا ہے۔ یہ یو ٹرن کوئی نئی بات نہیں ہے۔ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی یو ٹرن لے کے 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گیا تھا نا، وہ یو ٹرن تھا عبداللہ ابن ابی کا یو ٹرن۔ اور آج ہمارا یو ٹرن، ہر جگہ ہمارا ایمان جو ہے نا، اس کی باتیں اوپر ہو جاتی ہیں، خود نیچے ہو جاتا ہے۔
کمزور ایمان کا یہی نتیجہ نکلتا ہے نا، ایک دم الٹا گرتا ہے، ہمارا ایمان بھی گر جاتا ہے۔ تو اگر اللہ سے محبت شدید ہو تو پھر بندہ آگ میں بے خطر کود جاتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو طاقت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، یعنی اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا امتحان مطلوب ہے، دنیا امتحان کے لیے ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اور کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اور امتحان یہ ہے کہ محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے سمجھے 27 پارے اترے ہیں۔ باقی جو آپ جسے شریعت کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں، احکام کہتے ہیں، اللہ کے فرامین کہتے ہیں، وہ 2-2.5 پارے ہیں۔ باقی قرآن تو آپ کو یہی پڑھا رہا ہے، یہی سکھا رہا ہے، اگر ہم اسے سمجھ کے پڑھیں تو اصل پیغام تو یہ ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ آ گئی۔ دوسری بات جو آئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، یہاں تو سارے رسولوں کا ذکر ہے، وہاں صرف حضور کا ذکر ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس وہاں تھا لقد ہم نے بھیجا، یہاں اب ذرا سیگا بدل گیا، وہی ہے جس نے بھیجا ارسل رسولہ، اپنے رسول کو، ایک رسول کا ذکر ہے، یہاں سارے رسولوں کا ذکر تھا، وہاں ایک رسول کا ذکر ہے، اور مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالہدا و دین الحق، الہدا قرآن مجید، دین الحق اسلام، اسی اسلام کو یہاں دین حق کہا، وہاں کیا کہا تھا بھلا؟ میزان، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، بینات اور کتاب دونوں جڑ کے قرآن بنتا ہے۔ کیوں؟ پہلے بینات جو معجزے تھے وہ علیحدہ تھے، کتاب علیحدہ تھی، یہ جو قرآن مجید ہے یہ بینات من الہدا ہے، خود اس کے اندر بینات ہیں، اور ساتھ یہ کتاب بھی، احکام بھی ہے اس کے اندر، تو گویا یہ 2 in 1 ہے۔ وہاں وہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ تھیں، یہاں ایک میں آ گئی، قرآن میں دونوں جمع ہو گئی۔ وہاں تیسری چیز کیا تھی؟ میزان، اور یہاں اس کی جگہ پہ کیا شے آئی؟ دین حق۔ تو وہ میزان بھی مراد ہے اسلام، اور دین حق سے بھی مراد ہے اسلام، اور یہ سچا دین ہے، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو اسلام ہے یہ کیوں میزان ہے؟ کہ یہ تمام کے حقوق عدل کے ساتھ برابر برابر رکھتا ہے۔ برابر کا مطلب میں اب یہ سمجھانا پڑے گا، مرد اور عورت کے حقوق برابر نہیں ہیں۔ مردوں کو ایک درجہ اللہ نے فضیلت دی ہے، خود دی ہے، للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ تو جب فضیلت کا حاصل ہے تو پھر ان کے فرائض ان کے فرائض سے مختلف ہو جائیں گے۔ تو جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت کے بدلے میں اس پر فرائض عائد کیے ہیں، اور ان فرائض کے بدلے میں ان کے حقوق رکھے ہیں۔ عدل اس شے کا نام ہے۔ آپ کا ایک بیٹا ہے جو 25 سال کا ہے، ایک بیٹا ہے آپ کا 7 سال کا ہے، آپ کہیں میں ان کے درمیان انصاف کروں گا، 3 روٹیاں یہ کھائے گا، 3 روٹیاں یہ کھائے گا، پھر تو دونوں کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ اس کے تو 5 روٹیوں سے پیٹ بھرتا ہے، اس کے لیے 3 فالتو ہیں، اس پر بھی ظلم اس پر بھی ظلم۔ عدل کیا ہے؟ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس کے زیادہ جسم بڑا ہے، اس کی نسبت سے اسے 5 روٹیاں چاہیے، اس کا 2 روٹیوں سے بھی کام بن جاتا ہے، اس کو 5 دینا عدل ہے، اس کو 2 دینا عدل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے پاس بکری بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، آپ کہتے ہیں میں 2 من گھوڑے پہ لا دوں گا، 2 من بکری پہ لا دوں گا، انصاف کروں گا۔ یہ انصاف تو ہے، لیکن بکری پہ تو بڑا ظلم ہے یہ۔ تو عدل کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ 2 من گھوڑے پہ لا دیں گے، بکری پہ آپ کوئی 5 کلو 7 کلو رکھیں گے، یہ ہے عدل۔ تو یہ میزان اصل میں عدل قائم کرنے کے لیے، سب کو برابر دینے کے لیے نہیں ہے جیسے سوشلزم میں تھا، یہ جس کا جتنا حق ہے اتنا دینے کے لیے۔ یہ اس کی تفصیل اس وقت میں نہیں جا سکتا، بہت وقت لگ جائے گا، موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ نظام عدل کون ہے؟ اسلام، بس یہی دین حق ہے اور یہی میزان عدل ہے۔ کیوں دی میزان؟
یہ صرف اس کو شف کرنے کے لیے یا اس کے دم کرنے کے لیے نہیں دی، یہ اس لیے دی لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام میں حق کو، اس نظام میں عدل کو زندگی کے ہر گوشے کے اوپر غالب کر دیں۔ کل دین اللہ کا ہو جائے، زندگی کا کوئی پہلو اللہ کے دین سے باہر نہ رہ جائے، سب دین کے تابع ہو جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کل کے کل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ 23 سال محنت کر کے محمد رسول اللہ نے یہ کام کیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ ایک معنی یہ ہے نا جو اللہ سے شرک کرے۔ اللہ سے شرک کون کرتا ہے؟ وہی ظالم۔ ویسے بھی شرک بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور وہ اس شرک کا اس نظام عدل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جتنے دنیا میں مشرکانہ نظام رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ان کا سیاست کے ساتھ تعلق جڑا ہوتا ہے، اسی سے ایک ظالمانہ سیاسی نظام جنم لیتا ہے۔ یہ پادری ہیں، یہ پنڈت ہیں، یہ پادری اور پنڈت کسی جو سیاسی رہنما ہے اس کے ساتھ ان کا جوڑ ہے، وہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اور ان کی دعا سے، یعنی جو یہ لوگوں میں ایک مذہبی تقدس رکھتے ہیں نا، لوگ ان کی بات مانتے ہیں، پیر صاحب کی، پنڈت صاحب کی، پروہت صاحب کی، پادری صاحب کی، یہ سارے ویسے پاپی جتنے بھی ہیں پیش ہی ہیں۔ جب ان کی مانتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ جو تمہارا بادشاہ ہے نا یہ آسمان سے اترا ہوا ہے۔ ہمیں آج اس دور میں 21ویں صدی میں بھی ایسے دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے خواب میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں فلانے کو چیف آف آرمی اسٹاف لگاؤ۔ پوری قوم کہتی ہے حضور نے فرما دیا تو اب اس کو کیوں نہیں لگاؤ؟ مسلمان ہو نہ ہو اس کو چھوڑو، جب حضور نے کہہ دیا تو بے شک قادیانی ہو لگاؤ، کیوں چھوڑو اسے؟ تو آج بھی اگر یہ لوگ اپنا کھیل کھیل لیتے ہیں تو آپ سوچیں پرانے وقتوں میں ان کا کھیل کتنا چلتا ہوگا۔ یا وقت نہیں ہے لیکن میں ایک بڑا چلے سنا ہی دیتا ہوں۔ ایک میں جانتا ہوں مولوی صاحب کو، انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ان کا بھائی جو ہے نا ایک علاقے میں تھا، وہاں الیکشن ہو رہے تھے، ایک بندہ اس کی پوزیشن اچھی تھی، دوسرا ذرا اس کی پوزیشن کمزور تھی، جس کی کمزور تھی وہ مولوی صاحب سے ملا، محلے کے مولوی صاحب سے اس علاقے کے، وہ یہ ان کا بھائی تھا جس نے مجھے سنایا، وہ خود عالم دین ہے، جمعہ پڑھاتے ہیں، مفتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے اسے کہا یار کیا کروں، تم کوئی مدد کرو۔ خیر ان کی ڈیل طے پا گئی، باقی بات کو چھوڑیے، سمجھ گیا۔ اگلے جمعے مولوی صاحب نے تقریر کی کہ میں نے پنڈی جانا تھا، دور دراز علاقے کے پنڈی جانا تھا، صبح میں 3 بجے نکلا، ڈر تو لگتا تھا، اندھیرا تھا، ذرا وہ جنگل کے راستے ہیں، تو ڈرتا ڈرتا جا رہا تھا، ایک فلانی بڑی ویران جگہ سے گزر رہا تھا، تو آگے میں نے کوئی سایہ سا ہلتے ہوئے دیکھا، میں تو ٹانگیں کانپ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہرحال جانا تھا، ڈرتا مرتا میں قریب گیا، کیا دیکھتا ہوں فلانے صاحب، وہ جس نے الیکشن لڑنا تھا، کمزور پارٹی، وہ اس چٹان کے اوپر نماز پڑھ رہے، سبحان اللہ۔ تو یہ گٹھ جوڑ ہوتا ہے جی، یہ گٹھ جوڑ ہمیشہ چلا آیا ہے۔ اس طرح میں تجھے حاجی کہوں، تو مجھے ملا کہے، کام چلتا ہے۔ تو جو یہ شرک کا نظام ہوتا ہے اس کا ظلم سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ اگر کیا کریں نا مفاد پرست طبقات، تو غلط نہیں ہوگا۔ نہیں تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بتوں سے کیا غرض ہوتی ہے؟ یہ تو عوام کو الو بنانے کے لیے بت بنائے گئے ہوتے ہیں۔ عوام جتنے چڑھاوے آ کے بتوں پہ چڑھاتے ہیں، بت تھوڑی کھاتے ہیں۔ بھئی آپ جا کے حلوہ چڑھاؤ گے تو بت کھائے گا نہیں، آپ نذرانہ دو گے بت پیٹ میں، وہ اسے جیب میں ڈالے گا نہیں، وہ مچھندر ہوتے ہیں نا جو لے کے کھاتے ہیں۔ تو اس کا جڑا ہوا تعلق ہے مفادات کے ساتھ یا نہیں، پیٹ کے ساتھ؟ تو شرک کا گہرا تعلق جڑا ہوتا ہے مفاد یافتہ طبقات کے ساتھ۔ عام آدمی رسول نبی کی بات سن کے اس کا دل مچل جاتا ہے قبول کرنے کے لیے، لیکن جن کے مفادات اس باطل نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتا، اس کے لیے لوہا اتارا تھا نا۔ تو ان کو یہ پسند نہیں ہوگا۔ جب ان کو پسند نہیں ہوگا تو اب نبی یا رسول کی ذمہ داری تو دین کو قائم کرنا ہے، تو وہ کیا کیسے قائم کرے گا؟ وہ کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا۔ تو جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دست و بازو بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے مومنو، اے ایمان کے دعوے دارو،
وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ سودا نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، یعنی وہ سودا کیے بغیر دردناک عذاب سے نہیں بچو گے۔ کیا ہے سودا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، دل سے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور اگر آپ میرے وہ 8 گفتگویں سن لیں گے تو مطلب نکلے گا دل سے محبت، عشق رکھو اللہ اور اس کے رسول سے، سب کچھ ان پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہو، آمادہ ہو، فیصلہ کرو اس کا۔ اور وہ سب کہاں لگاؤ؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی جو محبت ہے آپ کو اپنے مال سے، جو محبت ہے آپ کو اپنی جان سے، اس سے شدید محبت آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ اپنے مال بھی اس راہ میں لگاؤ، اپنی جانیں بھی اس راہ میں لگاؤ۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں دین غالب ہوگا۔ یہ مدد چاہیے اللہ اور اس کو رسول کو، یہ مدد تم دو گے تو دین غالب ہوگا۔ اب سمجھ لیجئے اس بات کو، بات بہت صاف ہو گئی۔ آخرت میں نجات جہنم سے نہیں ہے جب تک کہ اس میدان کارزار میں اہل ایمان نہیں اترتے۔ مقصد کیا ہونا چاہیے سامنے؟ ہمارا ملک جیت جائے، ہمیں مال غنیمت مل جائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ مقاصد نہیں ہے۔ میں بہادر مشہور ہو جاؤں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اپنی جان بھی لگاؤ، اپنے مال بھی لگاؤ۔ محبت کا تقاضا بھی یہیں جا کے پورا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب سمجھ لیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ اکیلے رسول بھی نہیں کرتے، ان کو بھی جماعت چاہیے ہوتی ہے، اجتماعیت، معتدب تعداد چاہیے ہوتی ہے۔ بہت بڑی مثال ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جنگ کرو، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے حکم دیا جنگ کرنے کا۔ قوم نے کہا کہ جی یہ تو بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، وہ لوگ بڑے سخت ہیں، ان سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ ان فیہا قوما جبارین، وہ بڑے جبار لوگ، جبر، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا زبردست، تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں؟ تو کون لڑے؟ قوم نے مشورہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم بھی لڑو، ساتھ رب کو بھی لے جاؤ، دونوں مل کے لڑو۔ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہ بیٹھے ہوئے، مطلب بیٹھ کے خبریں سنتے رہیں گے، جیسے آج ہم CNN، BBC، یہ وہ ان سے سن لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانوں کے ساتھ کیا ہوا، تو شامیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور عراقیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اب یوکرینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اوکے، جس دن تم جیت گئے اس دن نعرے لگاتے ہوئے ہم بھی آ جائیں گے۔ ویسے فی الحال ہم نفل پڑھتے ہیں، رب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو کامیاب کرے، تو ہم انا ہاہنا قاعدون۔ تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے جنگ کرنے نہیں گئے، معلوم ہوا اس کے لیے ایک جماعت چاہیے، جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اجتماعیت چاہیے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو، اقامت دین کا کام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کام کرنے کے لیے جب آپ کوئی اجتماعیت تشکیل دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ مقصد اپنی چودراہٹ کا نہیں ہے، یہ جماعت بنانے کا مقصد کوئی نیا فرقہ تشکیل دینا نہیں ہے، یہ جماعت بنانے کا مقصد کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی مفادات سمیٹے جائیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ میں اور ایک عام آدمی میں، جو دنیا دار آدمی میں، پھر فرق کوئی نہیں ہے۔ جو مقاصد اس نے وہ مقصد حاصل کیا کاروبار کر کے، جائز کاروبار کر کے، منڈی میں محنت کر کے، مزدوری کر کے، باہر جا کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے، آپ نے جو ہے وہ تقریریں کر کے وہی دنیا بنا لی، تو آپ تو اس سے بھی برے ہو نا، آپ نے تو دین کے نام پر دنیا بنائی ہے۔ ہاں، جب تک اس مشن کے لیے سارا کچھ نچھاور کریں، جان مال سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ وہ مشن تو ہے ہی نہیں، تو پھر جیسے ایک معاشرے کا آپ حصہ تھے، اس معاشرے سے کٹ کر آپ نے ایک نئی جو ہے وہ ریت ڈالی تھی، ایسے ہی اب یہ سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی،
بلکہ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اب بھی غارت جائے گی، اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ پھر دھرتی کے کونوں کھدروں میں اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مشن یہی سونپا گیا ہے۔ تو یہ اگر بگڑ گیا، جیسے ابھی منیر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کل ہم نے یہ جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے، کل احساس ہو کہ یہ بگڑ گیا ہے، اس کو بھی خدا حافظ کہیں گے، کہنا چاہیے۔ اگر تعلق اللہ سے ہے تو پھر پرواہ لوگوں کی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی خاطر جڑے ہیں تو اللہ کی خاطر کٹنا بھی فرض ہوتا ہے۔ جتنا جڑنا فرض ہے اتنا ہی کٹنا بھی فرض ہے۔ انسان ہے، سماجی حیوان ہے، یعنی یہ سوشل اینیمل کہتے ہیں نا انسان کو۔ کیا مطلب؟ جب ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، وہ اپنی محبت بن جڑے تھے اللہ کی محبت میں، ساتھ رہ کے اپنی محبت ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے نیا امتحان آ گیا کہ ادھر کچھ قبضہ گروپ آ کے اس نے اس سارے مشن کو ہی ہائی جیک کر لیا۔ اب اگر آپ اپنے مفاد کے لیے وہاں جڑے رہتے ہیں تو اللہ کی محبت تو گئی نا، کھو کھاتے، اب وہاں سے کٹنا پڑتا ہے۔ باقی یہ کام ہوگا کب؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد جا کے قصہ تمام ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں میں جعل حق و وضاق الباطل ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا ارادہ ہے، جب چاہے گا۔ میری کامیابی، آپ کی کامیابی کس میں ہے؟ ہم اپنا تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کبھی یہ ہمیں کوئی جو ہے نا وہ انگاروں پہ لٹایا گیا، نہ ہماری جو ہے نا وہ تپتی ریت پہ لٹا کے سینے کے اوپر کوئی سلے رکھی گئیں۔ اس طرح کی آزمائش سے تو اللہ نے بچایا نا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوں گی۔ آج تعلقات بنے، آپ سے بنے یا آپ کے مجھ سے بنے، کل آپ کو پتہ چلے میں بلم بن بورا کی طرح جو ہے وہ یو ٹرن مار گیا ہوں، تو پھر آپ بھی اگر مجھ سے اس کے بعد بھی جڑے رہے ہیں تو آپ ناکام ہیں، امتحان میں ناکام۔ بڑی آزمائش نہیں، چھوٹی سی آزمائش میں ہی پتہ لگ گیا کہ آپ جو ہے وہ کام کے نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اللہ کے مشن کے ساتھ جڑیں، اللہ کے دین کے وفادار بنیں، شخصیات کے وفادار نہ بنے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اللہ کے نبی کی تو یہ حیثیت ہے کہ وہ تو یوں سمجھے ہمیں دین ہی ان سے ملا۔ آج بھی اگر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے، جن کی پوری زندگی اس راستے میں بسر ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں بھی کہہ دیا اگر دنیا سے چلے جائیں تو تم مشن نہیں ترک کر سکتے، یعنی تمہارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے۔ اس جگہ پہ جا کے یہاں تک بات پہنچ گئی۔ ایسی آج کون سی شخصیت ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ اس کی اطاعت تو مطلق ہوگی، یہ سیاہ کرے یا سفید کرے ہم اس کے پیچھے ہی چلیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بندہ مومن کو اپنا تعلق مضبوط اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی سے جڑیں تو اللہ کی خاطر جڑیں، کسی سے کٹیں تو اللہ کی خاطر کٹیں، بلکہ بغض بھی رکھیں تو اللہ کی خاطر رکھیں۔ حدیث میں ہے جس نے محبت کی اللہ کی خاطر، جس نے بغض کیا اللہ کی خاطر، جو جڑا تو اللہ کی خاطر، جو کٹا تو اللہ کی خاطر، جس نے دیا تو اللہ، کسی کو کوئی صدقہ خیرات دیا تو اپنا عزت بنانے کے لیے نہیں، اس پر احسان دھرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر دیا۔ اگر کسی کو دینے سے روکا، نہیں دیا اس کو، تو بھی اللہ کی خاطر نہیں دیا کہ یہ پتہ نہیں شراب پیے گا، کیا کرے گا، کوئی ظلم کرے گا، نہیں دیا تو بھی اللہ کے لیے نہیں دیا۔ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو بہرحال گزارش کیا ہے، سمجھنے کی بات ہے، محمد الرسول اللہ نے یہ دین قائم کر دیا تھا۔ اس کے بعد رفتہ 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 آج دین پر نوبت یہ آ گئی ہے کہ دنیا کے 1 انچ زمین کے اوپر بھی قائم نہیں ہے۔ بڑی شان سے نکلا تھا وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ آج دین کی حالت یہ ہوگی، لیکن محمد الرسول اللہ کی خوشخبریاں ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ دین غالب ہوگا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، حالات دنیا کے جو مرضی ہوں،
اگر حضور نے ایک بات فرمائی ہے نا، مستند بات ہے، وہ پوری ہو کے رہے گی۔ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جہاں یہ باتیں ہوئی ہیں تو وہاں وہ بات بھی ہوئی ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ یہ سارے دنیا دار دانشور کہیں گے اقبال پاگل ہو گیا، تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آج کہتے ہیں جی ورلڈ آرڈر امریکہ کا آ رہا ہے، فلانے کا آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ نے تو خبر یہ دی ہے کہ ورلڈ آرڈر توحید کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہوگا کیسے؟ جب وہ افراد تیار ہو جائیں گے جو اللہ ہی کی خاطر محبت کرتے ہوں گے، جو اللہ ہی کی خاطر نفرت کرتے ہوں گے، جو اللہ ہی کی خاطر عطا کرتے ہوں گے، اللہ ہی کی خاطر روکنے والے ہو، انصاف وہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے اللہ نے یہ تقاضا کیا ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف پسند ہوتے ہوئے، اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے۔ واللہ علی انفسکم، اتنے تم اللہ والے ہو جاؤ کہ اپنے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ کرتے ہوئے تمہیں کوئی آر نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اتنے اللہ والے ہو، ایسے اللہ والے بنو، اپنے خلاف بھی بات کرنی پڑے بے جھجک کر جاؤ، اب الوالدین یا والدین کے خلاف کرنی پڑے، والاقربین رشتہ داروں کے خلاف کرنی پڑے، ان یکن غنیا او فقیرا، وہ رشتہ دار یا وہ والدین یا جس کے خلاف بات کرنی پڑ گئی ہے وہ غنی ہو، ظاہر ہے وہ صاحب اختیار بھی ہوگا، اسباب والا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے وظیفے ہی پر میرے بچے چل رہے ہوں، اس کے خلاف بات کر دوں تو گھر کی روٹیاں بھی بند ہو جائیں، نہ، بات انصاف کی کرنی ہے، خواہ غنی ہو او فقیرا، فقیر پہ یہ سوچتا ہے بندہ پہلے ہی اس کا ستیہ ناش ہے، اوپر سے گواہی بھی اس کے خلاف چلی گئی تو سبا ستیہ ناش ہو جائے گا، نہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، تم نے حق اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ مطلوب ہے تم سے۔ یہ جیسے رسول آئے انصاف قائم کرنے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے عدل قائم کرنے، ایسے مسلمانوں تم انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، خواہ اپنے خلاف بات کرنی پڑ جائے، اپنا کوئی حصہ کاٹ کے دوسرے کو دینا پڑ جائے، زمین کا ٹکڑا پر غاصبانہ قبضہ کسی تمہارے رشتہ دار نے کیا ہوا ہے تو وہاں حق انصاف کا ساتھ دو، جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو، یہ کرو تو اصل مسلمان ہو۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، برادری کی مجبوریاں ہیں نا، مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں برادری کی کیا ہے، ہمارے ہاں اب اتنی نہیں رہی، لیکن یہ کہ پہلے وقتوں میں تو بہت تھی۔ ایک واقعہ مشہور ہے، سمجھے آج سے 3-4 نسلیں پہلے کا ہوگا، کوئی جرگہ تھا، اسی طرح جیسے جرگہ بیٹھتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ دیکھو خدا کا خوف کریں، فیصلہ یہ ہو چکا ہوا تھا، یہ معاہدہ ہے ہمارے اس کے درمیان، تو برادری کے بڑوں نے کہا یار بات سنو، اللہ کو چھوڑو، یہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں، پہلے پگ پھر نک پھر اللہ تے پھر رسول۔ بری لگی نا بات آپ کو، گمراہی کی بات ہے نا، تو یہ سب سے پہلے پاکستان کیا ہے؟ انصاف کی بات کرنی چاہیے نا، اس کی بھی ایک پگ ہے، اس کی بھی ایک نک ہے، تو سب سے پہلے وہ ہے، اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے، اللہ کی کتاب بھی پیچھے۔ تو برادری والے نے دو ٹوک کر دی تھی نا، پہلے پگ تو پھر نک تو پھر اللہ تو پھر رسول۔ تقاضا کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ واللہ علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا واللہ اولا بہما۔ تمہارا اللہ سے زیادہ تعلق ہونا چاہیے کسی رشتہ دار کے مقابلے میں، یا کسی غنی کے مقابلے میں، یا کسی فقیر کے مقابلے میں، یا والدین کے مقابلے میں، یا اپنی ذات کے مقابلے میں، اللہ تمہاری پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اصل دین یہ ہے میرے بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس دین کو غذا دینے کے لیے، جیسے درخت کو غذا دینے کے لیے پانی اور زمین ہے،
اس طرح باقی یہ ساری چیزیں، تاکہ آپ کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھتا چلا جائے. اور یہ جذبہ اگر مر گیا ہو، بڑی پیاری بات ہے جو اقبال نے کہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. ہماری یہ رسمیں باقی ہیں، ان کی روح ختم ہو گئی. رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اصل دین یہ ہے. بہرحال اس کی جب ہمیں سمجھ آئی، جس نے بھی سمجھایا، جیسے بتایا منیر صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے، اس سے پہلے بھی مولانا مودودی تھے، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کی طرف سمجھ آئی. الحمدللہ ابھی تک کوشش یہ کی ہے کہ اس کو پہلی ترجیح بنا کے چلا جائے. اور بہت سی کشتیوں سے اترنا پڑا ہے، بہت سی جگہوں سے نامراد ہونا پڑا ہے، کئی مسجدیں چھوڑنی پڑی ہیں، کئی دوستیاں توڑنی پڑی ہیں، لیکن دل مطمئن ہے. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. ابھی تک کم از کم اطمینان ہے کہ اللہ کے اس جو بات سمجھ میں آئی ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہے. کل کا پتہ نہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ہمیں فرشتہ نہ سمجھ لیں، کل ہو سکتے ہیں ہم بھی یو ٹرن مار لیں، کوئی مشکل گھڑی آئے تو نہ کھڑے رہ سکیں. لہذا قبر اپنی اپنی بات ہے، صاف صاف. آپ نے اپنی قبر میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ دیکھیں میں قبر گندی کر رہا ہوں تو میرے پیچھے نہ چلیں، آپ اپنی قبر کا خیال کریں. جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ کی قبر کو جنت بنانے والی ہیں، وہ بالکل ٹھیک باتیں، وہ قرآن سے ثابت شدہ باتیں ہیں. باقی بندوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بندے ٹیڑھے میڑے ہو سکتے ہیں. آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ان باتوں کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو سمجھ اللہ ہمیں دے، اس پر ہمیں جمنے کی بھی توفیق دے، اس پر استقامت بھی دے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور اسی مشن پر ہمیں موت آئے، اسی مشن کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت میں اس مشن کو ترک کر کے پھر اللہ کے پاس پہنچے، وہ بہت بد نصیبی کی بات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان اللہ والحمد للہ.